لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ, اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا, جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو. عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے. نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے.
تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے. اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا. یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں, بہت زیادہ خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے, لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی, آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا, اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی. ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بیماری میں ہو, خوشی میں ہو, غم میں ہو, یہ نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا. تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں, سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو, خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے, آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی, تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے, یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو, جلدی سو, یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے, ظہر کا مطلب ظہر ہے, عصر کا مطلب عصر ہے. ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے, تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں. ہم نے ظہر پڑھ تو لی, لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی, کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے, ایک نماز کا ٹائم, فوراً دوسری نماز, فوراً تیسری نماز, فوراً چوتھی نماز, فوراً 5ویں نماز. اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو, قبلے کی طرف پڑھو.
یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں، اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا، پائلٹ نے، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی، میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں، او بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو۔ کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں، نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں، تو ہم نے یہ ضرور کیا کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے
ظہر پڑھ لی, قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں, تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی, تلبث یسیرن, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا, باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دے نا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو, بس لے تو مجھ سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے, تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا, ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا, تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے, تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز کا. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں,
لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضائی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا, کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے. کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, صحیح ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نہیں سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب, شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو, بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو, آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی, او بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی, جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی, پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو, وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو, مجھے کیا چاہیے, چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ, کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, عادی. اب نہیں پیو گے تو پیاس, خشکی, یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے, ان کی چوڑائی کتنی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں, گول تھے بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے, ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی, صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دے نا, سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو, لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی, تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے, وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے, فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو, لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں, پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت. فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟
اللہ کے لیے, اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے, کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, کہ اس کے یہ, تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو. روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر, کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا, کیا کلابازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ. آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ 2 دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ, اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلابازیاں کھا رہے ہیں, رو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم. صحیح ہے نا, کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے, ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی, تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے, ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے, کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی, برائی کرنے نہیں دی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے, جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا آنٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولہ ہے, جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت, پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار ٹھرکی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. پھر جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, تو پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ.